دیکھیے سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ اپوزیشن میں ہو، آپ سیاسی صورتحال کے اندر آپ کو جن مشکلات کا سامنا ہو، تو آپ بات پریشر بلڈ کرتے ہیں اس حد تک جس میں آپ کا مذاکرات کا عمل ہو سکے۔ بالکل صحیح آپ نے کہا۔ اس وقت میں بات کروں گی آپ سے کہ پی ٹی آئی ہو یا حکومت ہو، دونوں ہی جو ہیں دعوے کر رہے ہیں ہلاکتوں اور شہادتوں کے بارے میں میں بات نہیں کروں گی، لیکن کتنے زخمی ہوئے ہیں، اس وقت کیا صورتحال ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ دیکھیے جب تک آپ کو کوئی ویریفائڈ فگر نہ ہو، آپ نے خود کوئی سرکاری ادارے کی جس میں سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان کی رپورٹس نہ دیکھیں، جب یہاں جس جگہ بھی آنسو گیس شیلنگ ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، اس کے بالکل 200 میٹر 300 میٹر کے فاصلے کے اوپر اور 400 میٹر کے فاصلے کے اوپر 4 سے 5 ہاسپٹلز ہیں۔ اگر وہاں پہ کسی کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا آتا تو سب جیسے زخمیوں کو ان ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اگر کسی اور کی ڈیتھ ہوتی تو ڈیفینیٹلی ان ہاسپٹل میں لے کے جاتا اور وہاں سے ایک رپورٹ آتی۔ جب تک میرے پاس کوئی رپورٹ نہ ہو، مستند ذرائع اس بات کی تصدیق نہ کریں اور پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی بیس کے اوپر اس بات کی تائید یا تردید نہیں کی جا سکتی، تو صورتحال ڈیفینیٹلی کافی گمبھیر تھی۔ اور جب ایسی صورتحال ہو جس کے اندر غیر ملکیوں کی موجودگی کی اطلاعات تھیں، جس کے اندر شرپسند عناصر موجود ہوں، تو کچھ بھی صورتحال تو ڈیولپ ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک سرکاری طور کے اوپر یا غیر سرکاری ذرائع نے اس حوالے سے کچھ تصدیق نہیں کی کہ اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ لاشیں جو ہیں وہ دی نہیں جا رہی ہیں۔ دیکھیے یہ بڑی چھمبے کی بات ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہوئی ہو، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ جہاں پہ یہ دھرنا ہوا تھا اس کے بالکل نزدیک 3 سرکاری ہاسپٹلز ہیں، وہاں پر اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں سے کوئی ڈیڈ باڈی نہ لے سکے۔ وہیں پر 3 سے 4 پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، وہاں پہ اگر ایسی صورتحال ہو سکتی تو کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس بڑے پیمانے کے اوپر جس یہاں پر سیاسی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کو یہاں سے فرار ہونا پڑا، اب اس ساری سچویشن کو کور کرنے کے لیے وہ ایک عوام کے اندر اگین ایک اگرچہ کہ ان کے اپنے کارکنوں کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کیوں موقع سے چھوڑ کر انہیں یہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ پارٹی کے اندر بہت زیادہ ریسنٹمنٹ ہے کہ کون ہے وہ جس نے سنجانی کے بجائے ڈی چوک جانے کی ضد کی، کیوں بشرا بی بی نے ضد کرتے ہوئے ڈی چوک جانے کی کوشش کی، جس سے پارٹی کے کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو پارٹی کے اندر سے بھی جنم لے رہے ہیں، ان کے کارکن بھی پوچھ رہے ہیں، عوام بھی پوچھ رہی ہے۔ اب ان سوالوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ کہہ دینا کہ ڈیڈ باڈیز ان کے حوالے نہیں کی جا رہی، اور لطیف کھوسہ صاحب ہیں، جو بھی کارکنان، ایون گزشتہ روز پی ٹی آئی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا، وہاں پر بھی اس بات کے اوپر اختلاف تھا۔ یہ جو سیاسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ اتنی جانوں کا نقصان ہوا ہے، وہاں پر بھی کوئی اس کو کنفرم نہیں کر پایا۔ اچھا یہاں پہ یہ بتائیے گا بھٹی صاحب، جس طرح بھی آپ نے خود بھی کہا کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور جو ہیں جب وہ قیادت نظر نہیں آئی تو اس لیے بھی جو ہے تھوڑی تمام کارکنان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں پہ بات کروں گی کہ میں نے بھی دیکھا کہ جو ان کی مین لیڈرشپ تھی، جس میں بیرسٹر گوہر ہو گئے، اسد کیسر، وقاص شیخ، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ آپ سمجھتے ہیں اگر یہ لوگ ہوتے تو کافی کیا اسٹرانگ ہوتی اس وقت پارٹی، اور یا جو کارکن ہیں ان میں حوصلہ بلند ہو جاتا اور مزید؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی کارکنوں میں حوصلہ بھی بلند ہوتا، اگر وہ نہیں بھی تھے تو کارکنوں کے حوصلے کی تو آپ بات بالکل نہ کیجیے۔ حوصلے جو ہارا ہے وہ علی امین گنڈا پور کا حوصلہ ہارا ہے، حوصلہ ہارا ہے تو بشرا بی بی کا حوصلہ ہارا ہے۔ ان کی سیاسی اسٹریٹجی غلط تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی اتنا بڑا کریٹیکل احتجاج یا دھرنا نہیں کیا جہاں پر ان کی مرکزی لیڈرشپ نہ ہو۔ یہاں پہ بیرسٹر گوہر کہاں تھے، یہاں پر شیخ وقاص اکرم کہاں تھے، یہاں پہ علی امین شیر افضل مروت کہاں تھے، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ کہاں تھے، مطلب ان کی ساری قیادت کوئی بھی موجود نہیں تھی۔ علی امین گنڈا پور ان کی باتوں سے لب و لہجے سے لگ رہا تھا وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم ڈی چوک پہنچے۔ ون اینڈ اونلی بشرا بی بی چاہتی تھی کہ نہیں، ہم نے ہر صورت وہاں پر ڈی چوک جانا ہے۔ حلف لیتی رہی ہوں اپنے کارکنان سے، کارکنان نے حلف کی پاسداری کی، لیکن وہ خود آنسو گیس برداشت نہیں کر سکی اور موقع سے پھر ان کو الٹیمیٹلی اس پوائنٹ کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ اسٹریٹجی غلط تھی، معاملات اس نہج تک نہیں آنے چاہیے تھے جب حکومت کی طرف سے ٹوک اعلان ہو چکا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اس جگہ پہ اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی کہ ہم ڈی چوک آ چکے، ہم نے اپنی رسم پوری کر لی، اب ہم واپس جائیں گے، جیسا کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت تھی کہ سنجانی میں بیٹھنے، ہم سنجانی واپس جائیں گے، وہاں بیٹھ کے دھرنا دیں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک وہاں بیٹھیں گے۔ ایک اگین محسن نقوی صاحب جو کہتے ہیں خفیہ ہاتھ اور بشرا بی بی، ان دونوں نے نہ صرف کارکنان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، بلکہ پارٹی کا جو ایک مومنٹم تھا، جو پارٹی کا ایک اپنے مطالبات کو ایک اپنے لیجٹیمیٹ
اپنے رائٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو منوانے کی جو کوشش تھی وہ بھی ناکام ہو گئی. تو اب پاکستان تحریک انصاف کو سب سے پہلے اندرونی طور کے اوپر اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے کارکنوں کا، عوام کا اور ملک کا ناقابل اطلاقی نقصان پہنچایا، کس نے ایسی غلطی کی تھی. جب کسی شخصیت کے پاس کوئی پارٹی کی کوئی عہدہ نہیں ہے، وہ کیسے پوری پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے، وہ کیسے پارٹی کو ہائی جیک کر سکتا ہے. یا تو بشرا بی بی کو باضابطہ طور کے اوپر عہدہ دیا جائے، پارٹی کا کوئی سربراہ بنایا جائے، پھر وہ ان کا فیصلہ ہو، پھر دیکھا جائے گا. اب پارٹی اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے اور پارٹی کے لوگ کبھی رائٹ دیکھ رہے ہیں، کبھی لیفٹ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. جی